ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اچھا سسر کیسے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رشتوں کے اعتبار سے مختلف طریقوں پر رشتوں کے بندھنوں میں باندھا ہے، اور ان رشتوں اور رشتہ داریوں کی رعایت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ رشتہ دار کی رعایت نہیں کرتا، رشتہ دار کو نہیں نبھاتا، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی نے حقوق کی دنیا کو دو جگہ تقسیم فرمایا اپنے محبوب کی شریعت میں، اور ایک کا تعلق خود اللہ کی ذات سے ہے اور دوسرے کا تعلق اللہ کے بندوں کی ذات سے ہے۔ چنانچہ شرعی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ انسان حقوق کی دنیا میں دو اعتبار سے مکلف ہے، ایک وہ حقوق اللہ کو نبھانے کا مکلف ہے، اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد کو نبھانے کا مکلف ہے۔ حقوق اللہ سے مراد یہ کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ ان میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے، چونکہ ان حقوق کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد ہیں، جیسے والدین کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے، بہنوں کا حق ادا کرنا ہے، عام مسلمانوں کا حق ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ بہت اچھے انداز پر رہنا ہے۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی بندے کی جانب سے ہوتی ہے تو جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف نہ کر دے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہذا رشتہ داریوں کو نبھانے کا جو تعلق ہے اور رشتہ داریوں کے خیال کا جو تعلق ہے، یہ حقوق العباد کی دنیا سے ہے۔ لہذا اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور بہت اہمیت اس کو دینا چاہیے، اور پوری کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ رشتہ داری میں کسی طرح کی کوئی خامی اور کسی طرح کی کوئی کجی واقع نہ ہو۔ چنانچہ انسان کو اپنی معاشرتی اور گھریلو زندگی میں مختلف رشتوں کا سامنا ہوتا ہے، اور ہر رشتہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ نزاکت رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک رشتہ سسر کا بھی ہوتا ہے، جو اپنے اندر بہت ساری نزاکتیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ بیٹی والے کو بیٹے والے کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، بیٹی والا بھی سسر بنتا ہے اور بیٹے والا بھی سسر بنتا ہے، اور ہر دو اعتبار سے دونوں جانب کو نبھاؤ کرنا، ان کو رسپیکٹ کرنا، ان کو لے کر کے چلنا، یہ مرد کی عین ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ سسر جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو سسر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے گھر پر حاکم ہوتا ہے، بیوی کو بھی ڈیل کر لے گا، بچوں کو بھی ڈیل کر لے گا، اور سب کو لے کر کے چلے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف بتول ہوتا ہے، پھینکنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ گویا گھر میں ایک دوسری عورت ہوتی ہے، بیوی تو ہے ہی پہلے سے، اور پھینکو ہونے کی وجہ سے وہ بھی عورت ہی کی مثل ہوتا ہے۔
تیسرے نمبر پر ایک سسر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے تابع ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں مردوں کی کم چلتی ہے، خواتین کی زیادہ چلتی ہے. اور بہت سے لوگ باتوں باتوں میں اس کا اظہار بھی کر جاتے ہیں، بولے ہمارے گھر میں ہماری امی کی زیادہ چلتی ہے. تو بہت سے سسر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے تابع ہوتے ہیں، وہ سنیں گے سب کچھ لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو ہوم منسٹر کہیں گے. لہذا ان میں وہ بندہ جو اپنے آپ میں اپنی حیثیت پہچان کر اور ہر ایک کو اس کے رشتے اور اس کے معیار کے ساتھ لے کے چلے، وہ اچھا سسر کہلاتا ہے. چنانچہ اس سلسلے کے چند ایک اصول ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. بہرحال سارے لوگ ایسے نہیں بیٹھے ہیں جو سسر ہیں، لیکن بننا تو سبھی کو ہے. اور رشتہ داری نبھانا اور رشتہ داری کو لے کر چلنا یہ مستقل ایک فن ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، ہر گھر میں مصیبت ہے. کوئی داماد سے پریشان ہے، کوئی بہو سے پریشان ہے، اور جناب والا کوئی اپنی بیگم سے پریشان ہے، اور اس طرح کے مختلف حالات ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نوعیتیں اسی وقت بنتی ہیں جب بندہ سامنے والے کو نبھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، اور نبھانے کی پوزیشن اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک رشتوں کی حیثیت اور اہمیت ذہن میں نہ ہو شریعت مطہرہ کے حوالے سے. چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو نبھانا اور اس کو لے کر چلنا، اس سلسلے میں بہت تاکید کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا، بلکہ ڈبل ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور ان کے لیے وہ خیر کا، بھلائی کا، راستگی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرے نمبر پر صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے. لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو ہر اعتبار سے نباہ لے جائیں. چنانچہ اس سلسلے کے چند ایک اصول ہیں. اچھا سسر بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ باوقار زندگی گزارے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیگم کی بات میں آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی کی بات میں آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کی بات میں آ جائے. اس لیے کہ کبھی آدمی سسر بنتا ہے بیٹی دے کر اور کبھی سسر بنتا ہے بیٹی لے کر. تو دونوں پہلوؤں سے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نہ بیٹی کی طرف جھکاؤ اتنا ہو کہ داماد کا حق پامال ہو جائے، اور نہ بیٹے کی طرف جھکاؤ اتنا ہو کہ بہو کا حق پامال ہو جائے. چنانچہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ عرف میں بہت معروف ہے اور مثل کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب آدمی بیٹی دے کے بیٹا لیتا ہے. تو یاد رکھیے بیٹی اگر کسی کو آپ نے دی ہے اور کوئی بندہ آپ کے گھر داماد بن کے آیا ہے تو گویا بیٹی دے کر آپ نے بیٹا لیا ہے. لہذا اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں. اور باوقار زندگی گزارنا، اچھے ڈیسیزن لینا، باوقار انداز سے رہنا، داماد کے ساتھ رسپیکٹ کرنا، اس کو اپنے آپ میں یہ محسوس کرانا کہ میں تیرا باپ ہوں، ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ اس کی بیٹی کی زندگی کے لیے ایک خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے. آپ کے اور آپ کے داماد کے جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنا اچھا آپ کی بیٹی کا جیون کٹے گا. اور اگر داماد کے تعلقات میں کسی طرح کی غلط فہمی داخل ہو جائے اور وہ کسی طرح غلط فہمی کا شکار ہو جائے ان دونوں کے تعلقات، تو اصل میں تو تعلقات ان دونوں کے خراب ہوئے ہیں لیکن اس کا خمیازہ بچی کو بھگتنا پڑتا ہے. لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اچھا سسر بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اس کے اپنے تعلقات اس کے اپنے داماد سے اچھے ہوں. اور یاد رکھیے داماد کے ساتھ چونکہ نزاکتیں بہت ہیں، وہ جسمانی بیٹا تو ہے نہیں، وہ آپ کا نطفہ تو ہے نہیں، اس کے ساتھ آپ کی بیٹی جڑی ہے. لہذا اس کے ساتھ ایسا کھل کر مذاق بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جناب والا جس سے وہ ادب کی دنیا کو کراس کر کے بے ادبی کا شکار ہو جائے. اور اس کے ساتھ اتنے زیادہ سیریس انداز سے بھی نہیں رہ سکتے کہ اس کو ایسا لگے یہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ہے. جیسا موقع ہو، اگر موقع ہے اس بات کا
کہ ہم اس کے ساتھ خوشگوار ماحول میں خوشگوار موڈ کے ساتھ وقت گزاریں تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور اگر موقع اس بات کا کہ ذرا سخت لہجے میں نصیحت کرنے کا موقع ہے تو محبت کے ساتھ نصیحت بھی کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ باوقار زندگی گزارنے کا عادی ہو. چنانچہ سیرت طیبہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہماری زندگیوں کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جو آقا کی شریعت میں رہنمائی موجود نہ ہو. آپ کائنات کے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ سسر ہیں. آپ سے اچھا سسر دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی شادی ہوئی مکۃ المکرمہ میں ایک ایسے بندے سے جن کا نام ابو العاص ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا ہے. شادی پہلے ہو چکی ہے نبوت سے، اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تسلیم نہیں کیا. آپ نے دعوی نبوت کیا تو آپ کی بیٹی تو ایمان لے آئی، لیکن ابو العاص جو آپ کی بیٹی کے شوہر تھے یعنی آپ کے داماد تھے، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اور بالآخر زمانہ وہ آیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہ بندہ مکۃ المکرمہ ہی میں رہا. ایک موقع پر ایسا ہوا یہ اپنے تجارتی قافلے کو لے کر ملک شام گئے تجارت کے سلسلے میں. واپسی پر مدینہ منورہ کے علاقے میں ان کو صحابہ نے گرفتار کر لیا. اب یہ گرفتار ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جب یہ گرفتار ہو کے آئے تو ادھر مکے میں اطلاع ملی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. چنانچہ انہوں نے ایک بہت قیمتی چیز، آپ کہہ لیجئے کہ وہ کوئی چیز رہی ہوگی سونے کی چاندی کی یا کوئی اور قیمتی شے تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی کہ اس کو فدیے کے طور پر آپ رکھ لیں اور میرے شوہر کو آزاد کر دیں، رہا کر دیں. وہ چیز تھی یعنی وہ جویلری تھی یا وہ سونے یا چاندی کی چیز تھی کہ جس کو جناب رسول اللہ نے حضرت سیدہ زینب کی اماں یعنی اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو بطور ہدیہ دیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ چیز آئی آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ دیکھیے نا، باپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بیٹی اپنا سامان بیچ رہی ہے، اور پھر باپ بھی کائنات کا سب سے اچھا باپ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بلایا، اپنے صحابہ کو بلایا اور مشورہ فرمایا بھائی ایسے ایسے بات ہے، اور زینب نے یہ ہار بھیجا ہے، یہ چیز بھیجی ہے، اور کیا کیا جائے. تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو فل اختیار ہے، آپ کلی مالک ہیں، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابو العاص کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کو بھی رہا کر دیجئے، اور یہ چیز بھی انہی کے حوالے کر دیجئے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باوقار فیصلے کی وجہ سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن سلوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، اچھے انداز پر آپ پیش آئے. آپ کے داماد بھی ہیں نا، اور چونکہ ابھی وہ اسلام بھی وہ ایمان بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تو آپ چاہتے تو سختی بھی کر سکتے تھے، یہی بیٹھ کے پہلے میری بیٹی کو طلاق دو اور زینب کو یہاں منگاؤ اور پھر تم کو ہم چھوڑیں گے. کیا رسول پاک ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ 100% کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اس سے میسج غلط جاتا اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا دیکھو ابو العاص ہم تم کو بھی چھوڑے دے رہے ہیں اور یہ چیز بھی ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں، لیکن تم کو ایک وعدہ ہم سے کرنا پڑے گا. جی فرمائیے. تو آپ علیہ السلام نے کہا دیکھو تم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے اور میری بیٹی زینب ایمان لا چکی ہے، لہذا تم ایک کام کرو، تم مکے جا کر زینب کو واپس مدینے بھیج دو. ابو العاص نے یہ ارادہ کیا، وعدہ کر کے وہ مکۃ المکرمہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا. بالآخر یہ کہ حضور پاک کے اس مبارک عمل کی وجہ سے ابو العاص کے دل میں اسلام جاگا اور کچھ دن کے بعد وہ بھی اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ چلے آئے. یہ وہ حسن سلوک ہے جو داماد کے ساتھ کیا جاتا ہے. غلطی یہاں ہوتی ہے کہ بیٹی کو مکمل رسپیکٹ کیا جاتا ہے، مکمل اس کی تائید کی جاتی ہے اور داماد کو نظر انداز کیا جاتا ہے، چنانچہ گھر بکھرتا ہے. لہذا
یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ سسر کو چاہیے کہ باوقار زندگی گزارے، ایک حیثیت والا بندہ بن کر کے گھر میں رہے، اور بیوی اگر بیٹی کے حوالے سے کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کرے، تفتیش کرے۔ خامخواہ جلدی جلدی ڈیسیژن لینا یہ بچی کے گھر کو تباہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہو اور داماد کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کرنی چاہیے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیں۔ بہو اور داماد کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس کا زیادہ فرق سسر محترم کی زبان سے پڑتا ہے۔ ارے بھائی بہو سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم لوگ کتنا کوستے ہیں، کتنا لان تان کرتے ہیں، غلطیوں پر روک ٹوک ہم کریں تو اچھے کاموں پر تعریف پڑوسی کریں گے۔ کس کو کرنی چاہیے تعریف بھی ہم ہی کو کرنی چاہیے۔ لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہو اگر گھر میں اچھا کام کرے، میں نے عرض کیا بیٹی دی ہے تو بیٹا لیا ہے، بیٹا دیا ہے تو بیٹی لی ہے، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر بہو کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کی جائے، اور وقتاً فوقتاً اس کو دعا دی جائے، بیٹی اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے، آپ میرے بیٹے کو نبھاتی ہیں۔ اس کو اتنا بڑا دل ہو جائے گا، میرے سسر نے مجھے دعا دی ہے، میرے سسر نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ میرے بیٹے کو نبھاتی ہو۔ عورت ذات تعریف کی بھوکی ہوتی ہے عام حالات میں، عورت کو جتنا آپ تعریف کا مسکا لگا سکتے ہیں لگائیے، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنا اچھا نظام چلتا ہے۔ لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بہو اور داماد کے اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ بہو کوئی اچھا کام کرتی ہے اس کو تعریف کی جائے، ایسے ہی داماد آپ کی بیٹی کو اچھا رکھتا ہے اس کو جزاک اللہ کہیے، اس کا احسان مانیے۔ اور احسان ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اس کو سراہنے بٹھائیں، آپ پانتیے بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں، اس کو آپ اپنا سسر بنا لیں، اس کو باپ بنا لیں اور اس کے داماد اور بیٹے بن جائیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے تو آپ چند منٹ اس کو لے کے بیٹھیے اور محبت کے ساتھ اس سے بات کیجئے، بیٹا بڑی اچھی تعلیم تمہارے ماں باپ نے تمہیں دی ہے، اور اپنی بیٹی کا نام لے کر یہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیے کہ مستقل تمہاری تعریف کرتی رہتی ہے، بہت اچھا رکھتے ہو آپ ہماری بیٹی کو، اور پھر چند ایک دعائیں دے دیجیے۔ آپ کو معلوم آپ کا داماد آپ کے گھر کی دہلیز کو بعد میں چھوڑے گا اور پیار و محبت کا ایک سنگم وجود میں آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہیں اور داماد کو اگنور کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ داماد سمجھتا ہے یہ صرف بیٹی کو جو ہے جناب والا رسپیکٹ کرتے ہیں، مجھے نظر انداز کرتے ہیں، وہ تلخی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بہو اور داماد کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے۔ تیسرا ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنے والا بندہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، کہاں تک نقد کرے گا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کو ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، اور نظر انداز کرنا بھی ایسا کہ بالکل ایسے ہو جائیں جیسے کوئی بات ہی وجود میں نہ آئی ہو۔ چوتھا اصول ذہن میں رکھیں کہ بہو اور داماد کے لیے دعا بھی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مشکلات سے حل کے لیے، مشکلات میں گر جانے کے بعد اس سے بہترین کوئی حل نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ آپ میری اس پریشانی کو ختم فرما دیجیے، یہ سب سے جامع حل ہے۔ ہم لوگوں کے اندر بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ سارے کام کرتے ہیں، پڑوسیوں کو بلائیں گے مصالحت کرائیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے مصالحت کرائیں گے، کتنے احساس کی بات ہے، ہم دعا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہوؤں کے لیے مانگتے ہیں، اللہ اپنی اتنی پیاری ہمارے گھر میں بچی بھیج دی ہے، یا وہ کسی غلط روش پر ہے اس کے لیے بھی دعائیں کی جائے بھائی۔ لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے، داماد کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ سیرت طیبہ سے سبق ملتا ہے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی حالات میں ہجرت فرمائی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیٹی ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نتیجہ یہ کہ یہ دونوں حضرات ہجرت کر کے گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اطلاع نہیں تھی۔ چنانچہ حبشہ سے ایک عورت آئی اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ وہ آپ کے داماد عثمان اور آپ کی بیٹی رقیہ ہم نے ان کو دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے اطلاع ملنے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔
لہذا ایک اچھا سسر بننے کے لیے چوتھا پوائنٹ اور اصول یہ ہے کہ بہو اور داماد کے لیے دعائیں بھی کریں۔ پانچویں نمبر پر اس کا خیال رکھیں کہ ہدیے کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تحفے کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تحفہ محبت بڑھاتا ہے، ہدیہ محبت پیدا کرتا ہے، لہذا موقع با موقع بہو اور داماد کو ہدیہ بھی دینا چاہیے۔ بہو نے کوئی اچھی ڈش بنا دی ہے تو کون سا جی ایس ٹی سے آپ بالکل زمین میں دھس جائیں گے کہ 100 کا نوٹ نکال کے اگر بہو کو دے دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس 100 روپے کے نوٹ سے، ایگزامپل کے طور پہ میں نے رکھا ہے، مثال کے طور پر، اس 100 روپے کے نوٹ سے کتنی بڑی خیر وجود میں آ جائے گی کہ اب جب بھی کبھی کوئی تلخی کا معاملہ وجود میں آئے گا تو وہ بہو سب کی بات کو نظر انداز کر دے گی لیکن اپنے سسر کی بات کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سسر اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرتا ہے، اس کو ہدیہ دیتا ہے اور اس کو رسپیکٹ کرتا ہے، وہ سمجھتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر دیکھیں آپ کہ سسر جتنا اچھا کردار رکھتا ہے، بہویں اکثر اپنے سسر کی دلدادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ساس سے چونکہ 24 گھنٹے کی جھڑپ ہوتی ہے، لہذا اس سے معاملہ اس طرح کا وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن سسر اگر چاہے تو وہ یہ کردار زندہ کر کے اچھے سسر کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے۔ لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے داماد کو اور اپنی بہو کو موقع بہ موقع ہدیہ دیتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیٹی اور بیٹا، داماد اور بیٹی، رشتہ ہے میاں بیوی کا، ازدواجی زندگی ہے، یہ دو برتن ہیں، ظاہر ہے ایک جگہ ہوں گے تو کڑکیں گے۔ اب دنیا تک جو باپ یہ ذہن میں تصور رکھتا ہے کہ ہمارے داماد کی طرف سے حبہ بھر تکلیف نہ پہنچے تو ایسا باپ ہی بے وقوف ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنی گھر والی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی؟ ارے بھائی جانے انجانے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لہذا اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ہمیشہ جوڑ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بیٹی کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے ساس سسر کی خدمت کرے اور اپنے اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو رخصت کرتے تو دہلیز پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے، بیٹی اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا، اب وہی تمہارا گھر ہے، وہی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا خیال رکھنا اور انہی کو اپنے ماں باپ سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اور اس کا بھرپور خیال رکھنا کہ اس گھر کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔ اس طرح کی ہدایتیں اور نصیحتیں دے کر ماں باپ بھیجتے تھے۔ آج کے چنڈال ماں باپ عجیب صورتحال لگتے ہیں، وہ کہتے خالی مس کال کر دینا، پھر ہم نے دیکھی، اس نے دیکھی۔ تو اگر یہی جنگ لڑنی تھی تو ضرورت کیا تھی بھائی بیٹی کو اس کے ساتھ باندھنے کی؟ اگر آپ کو یہ اکھاڑا ہی قائم کرنا تھا، یہ پہلوانی کے جوہر ہی دکھلانے تھے، تو کیا ضرورت تھی اس کو داماد بنانے اور ان کے باپ کو سمدھی بنانے اور اپنی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنانے کی؟ ہرگز نہیں۔ ظالم ہے وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچیوں کے گھر برباد ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک عجیب مصیبت ہے، اور یہاں دلی میں تو بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ دلی 6 میں اور اس سے بڑی مصیبت ہے، اور ڈبل مصیبت ہے، ہر سنڈے گھر جانا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رشتہ داری کو پورے طور پر کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ایک گھر کا ماحول ہے نہیں جا سکتا، مزاج نہیں ہے بہوؤں کو گھر بھیجنے کا، ایک گھر کا ماحول ہے کہ اتنی آزادی ہے جا سکتے ہیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ وہ بن گیا، سنڈے کو جانا ہی جانا ہے، مطلب جانا ہے، ختم، اب چاہے طلاق وجود میں آ جائے، پاگل پن ہے بھائی، ہرگز نہیں۔ یہ اصول کہیں کا بھی ہو، اگر نبھ رہا ہے، میں نے عرض کیا اگر نبھتا ہے، چلتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، روز بہو گھر جائے کیا حرج کی بات ہے۔ لیکن اگر نبھاؤ نہیں ہے، تلخی پیدا ہوتی ہے، تو جوڑ اچھا ہے، توڑ کبھی اچھا نہیں ہے۔ ہمیشہ جوڑ اچھا ہوتا ہے توڑ کے مقابلے میں۔ لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیشہ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور بیٹی کو اچھی تعلیم دی جائے۔ کائنات میں سب سے اچھی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف لے گئے، یعنی عثمان غنی کے یہاں، تو آپ نے دیکھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دھو رہی ہیں، تو آپ نے ان کے اس عمل کو خوب سراہا
اور دعائیں دی اور فرمایا ماشاءاللہ بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ قیمتی ہیں آج کی بیٹیاں؟ پتہ نہیں ایک مسئلہ کہاں سے یاد ہو گیا ہے. وہ سسر کو بھی یاد، باپ کو بھی یاد ہے، اور باپ کی بیٹی کو تو ڈبل تیبل یاد ہے. ہو میں تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے مکلف نہیں ہوں تو یہاں کیا، یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ باپ ہی کے گھر رہ لے پھر. عجیب ہے. ٹھیک ہے تیرے اوپر کوئی حق واجب نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ بھی تو کوئی چیز ہے. جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اپنے شوہر کے گھر جا کے خدمت کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، پھر تو ایک عام باپ کی بیٹی ہے، تیری حیثیت رسول اللہ کی بیٹی کے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن سسر کو چاہیے، باپ کو چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ پورے طور پر نبھانے کی کوشش کریں، اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں اور ان سے کہیں کہ وہ ہر حال میں شوہر کا خیال رکھیں، دکھ میں، سکھ میں، راحتوں میں، مصیبتوں میں، الجھنوں، ہر اعتبار سے شوہر کا خیال رکھیں. عجیب مصیبت ہے، ذرا سی لڑائی ہوتی ہے اور بیٹی کو گھر بلا لیتے ہیں. کتنے دن رکھو گے؟ سال 2 سال. ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے افر جاتے ہیں. کتنا ہی بڑا دگگج ہو، ادھر بیٹی کو طلاق ہوا، اس کا باپ بھی نہیں رکھ پاتا اسے، وہ رکھ لے گا تو بھائی نہیں جینے دیں گے. تو بہتر یہ کہ بچیوں کا گھر برباد نہ کریں. اس کی مناسب شکل یہ ہے کہ داماد اور بیٹی میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جوڑ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے، اچھے سنسکار اس کو دے، اور اس کو یہ سمجھائیں کہ تمہارے شوہر کی زندگی جتنی زیادہ تم خوش گوار بنا سکتی ہو، یہ تمہارے لیے ہماری عزت اور ہماری کہیے کہ سرفرازی کا باعث ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا پرانی عورتیں باپ نے جس کے ساتھ باندھی زندگی گزار کے چلی گئی، وہ باپ کی تعلیم کا اثر تھا، اور حالات کتنے بھی ناخوش آئے لیکن کبھی طلاق کا مطالبہ نہیں. آج تو بچیاں کھل کے مطالبہ کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے بیک پہ ان کا باپ کھڑا ہوتا ہے، ان کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، اور تعلیمات ان کو ایسی مل رہی ہوتی ہیں کہ گھر برباد ہونا ہی ہونا ہے. لہذا ضروری ہے اچھا سسر بننے کے لیے کہ بیٹی اور داماد میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ داماد کو محبت سے ڈیل کرنا چاہیے، چاپلوسی سے نہیں. کائے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ محبت سے ڈیل کرنا چاہیے. ہماری ایک بڑی کمی ہے، یا کھائیں گے گھی سے یا جائیں گے جی سے، یہ تو بالکل نظر انداز کریں گے یا سر پہ بٹھا لیں گے. نہیں، یہ طریقے غلط ہے. دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر وقت گزارنا چاہیے. اور میں نے عرض کیا میاں بیوی ہیں، 2 برتن ہیں، یہ کھڑکیں گے ضرور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ کھٹپٹ نہ ہو. اور اس سلسلے میں نمایاں طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں احوال موجود ہیں، پڑھنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو حضرت علی اپنے گھر سے روٹ کے چلے گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے سچ بتایا، اور ظاہر ہے وہ سچ ہی بتاتی. کہا یا رسول اللہ، ابو جان علی میں اور مجھ میں آج تھوڑی سی انبن ہو گئی، اور وہ روٹ کے چلے گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرنا چاہیے تھا ہمارے سماج کے اعتبار سے؟ بلاؤ علی کو، کہاں ہے علی؟ اور آپ جو علی کو سزا دیتے، علی قبول کرتے اس کو. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، چونکہ ایک صرف فاطمہ بنت محمد کا مسئلہ نہیں تھا بھائی، قیامت تک آنے والی بیٹیوں کا مسئلہ تھا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. سو انہوں نے ساری کائنات کی بیٹیوں کو پیش نظر رکھا. اور آپ اپنے گھر سے چلے حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے. قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ تلاش کرتے جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ایک جگہ حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رحمت والے ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی چھڑا رہے ہیں اور فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اور مٹی کے باپ کھڑا ہو جا بھائی. مٹی چھڑاتے جا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اور مٹی کے باپ ابو تراب، مٹی کا باپ.
او ابو تراب کھڑا ہو جا بھائی، اور یوں آپ نے حضرت علی کو کھڑا کیا اور یوں محبت کے ساتھ گھر لے گئے اور دونوں داماد اور بیٹی کو دونوں کو یکجا کر دیا، اور گھنٹوں مہینوں اور سالوں چلنے والے جھگڑے کو لمحوں میں آپ نے ختم فرما دیا۔ ایک اچھے سسر کا کردار یہی ہوتا ہے، وہ نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، جوڑ کی کوشش کرتا ہے، توڑ کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمارا حال یہ کہ ہم توڑ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ داماد کو محبت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ ان اصول کے مطابق اگر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ العزیز گھر جنت کا نمونہ ہوگا، بچیوں کی زندگیاں آباد ہوں گی، اور بہوؤں کی جانب سے جو مصیبتوں کے پہاڑ اس وقت ٹوٹ رہے ہیں یا ماں باپ ساس سسر کو شکوے ہوتے ہیں، ان کی جگہ انشاءاللہ العزیز راحتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا سسر کے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آئندہ ہفتے کا جو عنوان ہے وہ ہے اچھا دوست کیسے بنے۔ ہر آدمی کو دوستی کا شوق بھی پڑا ہے اور ضرورت بھی ہے، لہذا اس عنوان کو بھی ذہن میں رکھیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوسری شکل پر عناوین ترتیب دیے جائیں گے۔